میں ہوں لیاقت راج پر۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر اموات سستی، علاج مہنگا اور بچوں کو اسکول پڑھانا مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے۔ جہاں پاکستان میں دنیا کے اندر افراد جتنے بھی رہتے ہیں ان کو بنیادی سہولیات وہاں کی حکومتیں میسر کرتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہاں پر پاکستان کے اندر دو کاروبار منافع بخش ہو چکے ہیں، ایک پرائیویٹ اسپتال کھولنا، دوسرا پرائیویٹ اسکول کھولنا۔ دونوں منافع بخش کاروبار دن بدن ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹ آئے نہ آئے، بچہ اسکول میں ایک دن کے لیے داخل ہو اور کل کو 2 ماہ کی چھٹی ہو تو فیس اسی 2 ماہ کی لی جاتی ہے۔ اسپتال میں مریض کا مرض کی تشخیص ہو نہ ہو، لیکن ڈاکٹر فیس اپنی وہی وصول کرتا ہے۔ اسکول جاؤ تو یونیفارم اور کتابیں ایک ہی دکان سے لو جو پرائیویٹ اسکولوں کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں۔ اسپتال جاؤ تو ایک ہی لیبارٹری، ایک ہی میڈیکل اسٹور، ان سے ہی دوائیں اور انہی لیبارٹری سے میڈیکل ٹیسٹ کروائیں جو اسی اسپتال میں موجود ہیں۔ پاکستان کے 2 بڑے ادارے جس میں صحت کے ہسپتالیں اور اسکولز جو سرکاری عمارتیں بنی ہوئی ہیں، ان میں بنیادی طور پر نہ تو ادویات دی جاتی ہے اور نہ ہی اسکولوں میں ٹیچرز آ کر بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ان 2 بنیادی جو نقطے ہیں ان میں تعلیم، صحت بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ یہاں پر بچے فضول میں باہر مزدوری کرتے ہیں، لیکن اسکول کے دروازے ان کے لیے بند ہیں۔ سرکاری اسکول تو ٹیچرز کی غیر موجودگی، فرنیچر کی کمی، جبکہ اسپتالوں میں ڈاکٹرز اور ادویات کی کمی کا سامنا ہوتا ہے، تو پرائیویٹ اسکول اور پرائیویٹ اسپتالیں کمائی کا ذریعہ بن چکے ہیں۔ پاکستان میں جہاں ادارے اپنا صحیح سمت میں کام نہیں کر رہے ہیں، وہاں پر یہ مافیاز بڑے دن بدن زور پکڑتے جا رہے ہیں۔ سرکاری اسپتالیں ویران ہیں، پرائیویٹ اسپتالیں انہی ڈاکٹرز کی جو سرکاری اسپتالوں میں ڈیوٹی نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کی پرائیویٹ اسپتالیں آباد رہتی ہیں، انہی ٹیچرز کی جو سرکاری اسکول میں نوکری نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کے پرائیویٹ بنے ہوئے اسکول دن بدن ترقی کر جاتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان میں عوام کو 2 بنیادی سہولیات میسر کر کے دی جائیں، ایک صحت کی اور دوسرا تعلیم کی۔